سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو، شہ سوار براق و امین علم، دافعے ہر بلا دافعے ہر وبا، دافعے کہہ کو امراض و رنج و علم، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو۔ اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا رب کیا جم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، کعبہ قوسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے اور دارالسلام کا ہے، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو۔ چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شک کی ظلمت کے مہتاب ہیں، صدر بزم بلندی و رفعت کے ہیں، راہ گزار ہدایت کے مہتاب ہیں، سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا، مستقر اور مقام ان کا ہے کعبہ قوسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے اور دارالسلام ان کا ہے، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو۔ سر سے پیروں تلک ہو کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی، ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہے اور سواری ہنسی ہے، اور سواری ہنسی ہے براق آپ کی، جد امجد ہیں حسنین کے اور ہر جن و انسان کے آقا، مولا ہے وہ باپ قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور نور الہی کا حصہ ہے وہ، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو۔ اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام،
جیسے حق بیجنے کا ہے بیجو بسد احترام و محبت درود و سلام صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. جی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گی فرحان. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پہ تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا. کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپ
چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سی عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر دعا جو دل سے میرے تھی نکلی وہ پلٹے مقبول ہو کے، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر میں کام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب نعت رسول میں مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گی۔ نتیجہ: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، ہے کتنا حلق عظیم تیرا، ہے کتنا لطف عمیم تیرا، ہوا نہ جا کے بھی دشمنوں پر شہد و عالم عتاب تیرا، ہو مشک عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا، تو شاہ ہوبا تو جانے جانا
ہے چہرہ کتاب تیرا، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، بے رنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پر 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ ہوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 پردوں میں تھے، اور ان پردوں میں سے بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جب ہم ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر ان کی نگاہ خاص ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں کی کیفیات بدل جاتی ہیں، ہمارے یہ جو تجلیات ہے نا، یہ طور تو کیا میں کہتی ہوں پورا جہان جل جاتا اگر یہ پردے اٹھتے، اور جو عشق میں جل جاتا ہے پھر وہ دنیا کو جلانے لگتا ہے، اور 1400 برس سے کتنے جلتے آئے، کتنی شمعیں جو روشن ہیں، کتنے لفظ ہیں جو آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا میں لکھے گئے، اور ایسے لکھے گئے کہ آج بھی ان لفظوں میں وہ قوت ہے کہ وہ ہماری کیفیات کو بدل دیتے ہیں، ان لفظوں میں وہ قوت ہے کہ ہمیں در مصطفیٰ پہ کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور ہم کیا کہنا چاہیے کہ ہم کہہ اٹھتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بس وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے، وہاں فلک پہ یہاں زمیں پہ رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، خود سے کہہ دو کہ سر جھکائے گماں سے گزرے گزرنے والے،
سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ لکھنے والوں نے کمال کا لکھ دیا اور پڑھنے والوں نے بھی کمال کا پڑھ دیا. یہ آج تک لکھا جا رہا ہے اور پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں اور سر دھننے والے دھنتے جا رہے ہیں اور آنسو بہانے والوں کے نیر آج تک بہتے جا رہے ہیں. جس طرح 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ایک لمحہ بھی اس زمین پر ایسا نہیں گزرا ہوگا، نہ ہی گزر رہا ہے کہ آقا کا نام نہ لیا جائے، درود و سلام نہ پڑھا جائے. اسی طرح 14 صدیوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ محبت کرنے والوں کی آنکھیں فراق میں روئی نہ ہو، آنسو نہ بہے ہوں. یہ آنسو بہتے چلے جائیں گے اور ان آنسوؤں سے یہ اس دنیا کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے اور وہ میرے قدردان، وہ میرے مہربان آقا ان آنسوؤں کو دیکھ کے مسکراتے چلے جائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بڑا شکر، بڑا کرم، بڑا کرم، بڑا کرم. الحمدللہ کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے امتی ہیں. اللہ کریم نے یہ شرف بخشا کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں امتیوں میں سے اللہ نے ہمیں آپ کی محبت کے لیے پسند کر لیا اور اللہ نے ہمیں محبت کرنے والوں کا ساتھ دے دیا اور اللہ نے ہمیں اس طرح کی محافل کو منعقد کرنے کی توفیق دے دی. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی مریم اپنی ذمہ داری سنبھالیں. الحمدللہ. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں،
ان کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اس آس پہ جیتی ہوں، یہ کہہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ جیتی ہوں، کہہ دے کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، بے شک سبحان آتے ہیں اللہ، وہی جن کو سرکار سرکار بلاتے بلاتے ہیں۔ ہیں۔ بے شک محبت کے لیے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دل، محبتوں والے دل ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن کو عطا کیے ہیں ان کی معیت، ان کی دوستی، ان کی غلامی میں میرا رب ہمیں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے، ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے، گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں، گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں ہوں طالب تیرا، میں ہوں طالب تیرا، میرا مطلوب تو، میں ہوں طالب تیرا، میں ہوں طالب تیری، میں ہوں طالب تیری میرے آقا، ہم سب ہیں طالب آپ کے میرے آقا، اور میرے ہم سب کے مطلوب آپ ہیں۔ یا رسول اللہ، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم سب طالب ہیں آپ کے، ہمارے مطلوب آپ ہیں، انبیاء میں مجھے سب سے محبوب آپ ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جزاک اللہ۔ جی، اب نعت شریف کی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گی رابعہ یاسین۔ سلم علی رسول اللہ
مرحبا مرحبا حبیب اللہ ربی سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ آئیے آئیے آقا ہو کے سوار آپ کا انتظار رسول اللہ ربی سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ نور ہی نور ہے جہاں دیکھوں نور ہی نور ہے جہاں دیکھوں آ گئے مصطفیٰ رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے مہک اٹھی فضا کی رات ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ
लो सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मसाज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात। ले आला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन, दीदार ज़ात पाक है, चेहरा हुजूर का, दीदार ज़ात पाक है, चेहरा हुजूर का, काबे से कम नहीं है मदीना हुजूर का, आहों को चश्मे सर्व को कामत हुई नसीब, आहों को चश्मे सर्व को कामत हुई नसीब, फूलों को मिल गया है पसीना हुजूर का, फूलों को मिल गया है पसीना हुजूर का। दुनिया में सबके वास्ते रहमत है आपकी, दुनिया में सबके वास्ते रहमत है आपकी, महशर में सबके वास्ते साया हुजूर का, महशर में सबके वास्ते आया हुजूर का,
دیدار ذات پاک ہے، چہرہ حضور کا، شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی، شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی، موسیٰ نے دیکھا طور پر جلوہ حضور کا، موسیٰ نے دیکھا طور پر جلوہ حضور کا، تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو، تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو، اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا، اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا، حسین سے بھی آگے ہے معراج مصطفیٰ، حسین سے بھی آگے ہے معراج مصطفیٰ، راستے میں ایک مقام ہے تیرا حضور کا، راستے میں ایک مقام ہے تیرا حضور کا، واصف کسے خبر ہے نبی کے مقام کی، واصف کسے خبر، دیدار ذات پاک ہے چہرہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں مدینہ حضور کا، تارے بچھا کر اسرا کی رات کو، تارے بچھا کر اسرا کی رات کو، اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریم نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی اور درمیان میں شاید مائک میوٹ ہو گیا ہے، اور مریم میرا خیال ہے آپ واپس آ گئی ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، دیدار ذات پاک ہے چہرہ حضور کا، دیدار ذات پاک ہے
چہرہ حضور کا کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا آہوں کو چشم سرو کو قامت ہوئی نصیب آہوں کو چشم سرو کو قامت ہوئی نصیب پھولوں کو مل گیا ہے پسینہ حضور کا پھولوں کو مل گیا ہے پسینہ حضور کا دنیا میں سب کے واسطے رحمت ہے آپ کی دنیا میں سب کے واسطے رحمت ہے آپ کی محشر میں سب کے واسطے سایہ حضور کا شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی موسیٰ نے دیکھا طور پر جلوہ حضور کا موسیٰ نے دیکھا طور پر جلوہ حضور کا تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا قوسین سے بھی آگے ہے معراج مصطفیٰ قوسین سے بھی آگے ہے معراج مصطفیٰ راستے میں ایک مقام ہے سترہ حضور کا راستے میں ایک مقام ہے
واصف کسے خبر ہے نبی کے مقام کی، واصف کسے خبر ہے نبی کے مقام کی۔ جبریل سا فرشتہ ہے بردہ حضور کا، جبریل سا فرشتہ ہے بردہ حضور کا، دیدار ذات پاک ہے چہرہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جا جبریل آ یار لے آ میرا یار ملن نوں جی کردا، جا جبریل آ یار لے آ میرا یار ملن نوں جی کردا، سب یار نبی دے سو گئے نے، سب یار نبی دے سو گئے نے، تو سدرت بیٹھا کی کردا، جا جبریل آ یار لے آ میرا یار ملن نوں جی کردا، جا جبریل آ یار لے آ میرا یار ملن نوں جی کردا، پہلے ادب دے نال سلام کمی، پھر کن دے وچ پیغام دویں، پہلے ادب دے نال سلام کمی، پھر کن چ خاص پیغام دویں، تانوں رب نے بلایا اے عرشاں تے، تانوں رب نے بلایا اے عرشاں تے، تہاڈا درشن پان نوں جی کردا، جا جبریل آ یار لے آ میرا یار ملن نوں جی کردا، جا جبریل آ یار لے آ میرا یار ملن نوں جی کردا، سب یار نبی دے سو گئے نے، سب یار نبی دے سو گئے نے، تو سدرت بیٹھا کی کردا، جا جبریل آ یار لے آ میرا یار ملن نوں جی کردا، جبریل حکم بجا لایا، جد در اقدس تے او آیا، جبریل حکم بجا لایا، جدوں در اقدس تے او آیا، چم قدم جگایا سوہنے نوں، چم قدم جگایا سوہنے نوں، او بے ادبی تو سی ڈردا، جا جبریل آ یار لے آ میرا یار ملن نوں جی کردا،
اے وقت دوبارہ آنا نہیں او دے یاراں وکھریاں ہونا نہیں اے وقت دوبارہ آنا نہیں او دے یاراں وکھریاں ہونا نہیں ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਓ ਗਾਰ ਹਿਰਾ ਦਾ ਸਾਥੀਏ ਨਾਲੇ ਸਫਰ ਦਾ ਸਾਥੀਏ ਓ ਗਾਰ ਹਿਰਾ ਦਾ ਸਾਥੀਏ ਨਾਲੇ ਸਫਰ ਦਾ ਸਾਥੀਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਜਾਨੀਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਜਾਨੀਏ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵਿਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਏ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਏ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਨੂਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਤੂਰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਨੂਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੂਰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਉਥੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਰਾਤ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰੱਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ
پہلے ادب دے نال سلام کمی، پھر کن دے وچ پیغام دمی، پہلے ادب دے نال سلام کمی، پھر کن دے وچ پیغام دمی، تانوں رب نے بلایا ہے عرشاں تے، تانوں رب نے بلایا ہے عرشاں تے، تہاڈا درشن پان نو جی کردا، جا جبریل یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا، جبریل حکم بجا لایا، جدو در اقدس تے او آیا، جبریل حکم بجا لایا، جدو در اقدس تے او آیا، چم قدم جگایا سوہنے نو، چم قدم جگایا سوہنے نو، بے ادبی تو سی ڈردا، جا جبریل یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا، اے وقت دوبارہ آنا نہیں، او دے یاراں وکھریاں ہونا نہیں، اے وقت دوبارہ آنا نہیں، او دے یاراں وکھریاں ہونا نہیں، اونا وقت نزاع تے وی کہہ دینا، اونا وقت نزاع تے وی کہہ دینا، ساڈا روزے تے سون نو جی کردا، جبریل یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا، سبحان اللہ، پھر آپ حضور تیار ہوئے، براق تے آپ سوار ہوئے، پھر آپ حضور تیار ہوئے، براق تے آپ سوار ہوئے، تانوں رب نے بلایا ہے عرشاں تے، تانوں رب نے بلایا ہے عرشاں تے، تہاڈا درشن پان نو جی کردا، جا جبریل یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا، او غار حرا دا ساتھی اے، نالے سفر دا ساتھی اے، او غار حرا دا ساتھی اے، نالے سفر دا ساتھی اے، نبی پاک دا دل بر جانی اے، نبی پاک دا دل بر جانی اے، ایک پل بھی وسارا نہیں کردا، جا جبریل یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا، جا جبریل یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا، او رات 18 سال ہوئی، او رات 18 سال ہوئی، جدوں یاراں دی ملاقات ہوئی، جدوں یاراں دی ملاقات ہوئی، رب گناہگاراں دیاں پرچیاں تے، رب گناہگاراں دیاں پرچیاں تے، جے مورا نہ لاندا تے کی کردا، جا جبریل یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا،
سبحان اگو پیندا شولا نور دسی اونے کچھ نہ چھڈیا تور دسی اگو پیندا شولا نور دسی جنے کچھ نہ چھڈیا تور دسی اگے جانا کم حضور دسی اگے جانا کم حضور دسی جے اوتھے نہ رکدا تے کی کردا جا جبریلا یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا جا جبریلا یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا سب یار نبی دے سو گئے نے سب یار نبی دے سو گئے نے تو سدرت بیٹھا کی کردا جا جبریلا یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ جزاک اللہ خیر کثیر عائشہ جی، جزاک اللہ خیر. جا جبریلا یار لیا میرا ماشاء اللہ جار سبحان اللہ ملن نو جزاک جی اللہ خیر کردا. عائشہ بہت پیارا پڑھا آپ نے اور یہ کلام یہ 1 منٹ دیں مجھے مریم جی، مجھے 1 منٹ دیں. جی جی یہ کلام سن کے مجھے ایسے لگا کہ ہم 1400 سال پیچھے چلے گئے ہیں. جس دن میرے نبی میرے آقا بڑے مغموم تھے، وہ سال بڑا مشکل سال تھا. حضرت اماں خدیجہ کے وصال کا سال تھا، حضرت ابو طالب کے وصال کا سال تھا. عام الحزن کہا گیا اس سال کو، غم کا سال تھا. اور سب سے زندگی کا مشکل ترین سفر طائف بھی اسی سال ہوا تھا. اور بڑی پیاری ہستیاں جدا ہوئی تھیں آقا کی کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہونے والے یہ 2 بلند مرتبہ شان والے لوگ جو ہیں وہ اس سال چلے گئے تھے اس دنیا فانی سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم رہا کرتے تھے. اور ان ایک دن میرے آقا بڑے غم میں تھے. اس دن جو قریش مکہ کے اوباش لونڈے تھے انہوں نے بڑا ستایا میرے آقا کو. آپ تکلیف میں تھے، غم میں تھے، آپ اپنے گھر نہیں گئے، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے. میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھلاؤں کہ ام ہانی کا گھر کہاں تھا. جب ہم بیت اللہ شریف کے حرم میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو حتیم کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ ہم چکر کاٹتے ہوئے حتیم تک پہنچتے ہیں. حتیم ختم ہوتا ہے تو بالکل بیک والی دیوار ہے، وہ دیوار جو حتیم کے ختم ہونے سے شروع ہوتی ہے اور وہ دیوار جاتی ہے رکن یمانی تک. اس دیوار کے بالکل پیچھے سیدھ میں حضرت ام ہانی کا گھر تھا. اور اس گھر کے جب یہ ترکوں نے حرم شریف کی توسیع کی تو اس جگہ پر ایک ستون جو ہے وہ نشانی کے طور پر تھا. اور پھر جب اب سعودی حکومت نے اس کی توسیع کی تو بھی جو پرانے لوگ ہیں ان کو بالکل خاص اس مقام کا اس جگہ کا معلوم ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی. وہاں پر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. اس دن آقا غم سے نہ ڈھالتے، گھر نہیں گئے، اپنے گھر نہیں گئے اور ام ہانی کے گھر آپ نے قیام فرمایا اور وہیں پر آپ سو گئے. اور شاید وہی لمحہ تھا جو چشم تصور میں اس نعت کے لکھنے والے کو نظر آیا ہوگا کہ جب میرے رب کی نگاہیں اپنے محبوب کے چہرے پر گئی ہوں گی، وہ غم سے نہ ڈھال چہرہ جو انسانیت کے لیے درد اٹھا رہا تھا، جو انسانیت کے لیے غم زدہ تھا، اس کے پیارے بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور میرے رب کو اس لمحے جی چاہا ہوگا کہ وہ ملاقات کرے اپنے محبوب سے، اس کو بلائے اپنے پاس اور اس کو دکھلائے اپنا شاندار عرش.
اور اس کو دکھائے وہ ساری کی ساری عرش کی حیران کن چیزیں جن کو دیکھ کے اس کے محبوب کا غم جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے۔ یہ خوبصورت وہ وقت تھا جب ہم اس وقت میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ غم میں ہیں، اور اس غم کی گھڑی میں میرا رب آپ کو لے گیا اپنے پاس آسمانوں پہ۔ آپ پورے باڈی کے ساتھ، سول کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ آپ عرشوں پر گئے تھے اور پوری تیاری کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا تھا۔ اس سے اگلے واقعات جو ہے وہ ہم سنیں گے، پہلے ہم اپنی بہن سے کچھ کلام سن لیں۔ تو یہ جو اتنے خوبصورت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار تھے کہ جی چاہا کہ جہاں ان لفظوں نے مجھے پہنچا دیا وہاں میں آپ سب کو بھی لے جاؤں، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی چشم تصور میں ام ہانی کا گھر بھی دیکھ لیا ہوگا، اور اس زمانے کو بھی آپ لوگوں نے ضرور محسوس کر لیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ جے سوہنا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جاواں پلکاں نال میں جھاڑو دیواں تے نالے دل دی سیج سجاواں خاک مقدس قدماں سوہنے دی میں چم چم سینے لاواں آزم جے کتھے مل جائے سوہنا تے میں رو رو حال سناواں۔ اللہ اکبر۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ سارے بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، رک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم من بالعلم والعلم والحلم والحكم وبارك وسلم۔ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ، بہت شکر، بڑا احسان رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر کرم کہ اپنی محبت کرنے والے امتیوں کا ہمیں ساتھ نصیب کر دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر کرم کہ ہمیں ایسے اساتذہ کرام نصیب کر دیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں میں شرابور دیوانے بھیگے ہوئے تھے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بڑا شکر، بڑا کرم، بڑا احسان اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی معیت نصیب فرما دی، اور اسی کرم کے صدقے آج میں اور آپ بیٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں معراج النبی منا رہے ہیں۔ وہ سفر معراج جب میرے آقا اپنے ظاہری بدن کے ساتھ آسمانوں پر گئے، ایک معجزہ ہے معراج جو عقل میں آنے کی چیز نہیں ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ کیوں ہو گئی؟ کیسے ممکن ہے؟ بہت لوگوں کے سوال تھے، بہت لوگوں کے سوال تھے، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ بتانے والا، آسمانوں کی سیر کی داستان سنانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ صادق اور امین ہے، جو کبھی کبھی جھوٹ نہیں کہتا، وہ سچ بولتا ہے، اور ایسا سچ کہ اس کے سچ کی داستانیں تو اس کی آمد سے برسہا برس پہلے ہر مذہب میں بیان کی جا چکی تھی، اور جہاں میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بیان کیا گیا تھا نا، وہاں آپ کے سفر معراج کا بھی ذکر پرانے مذاہب میں موجود تھا، آپ سے محبت کرنے والوں کا ذکر بھی موجود تھا، آپ کے اصحاب کا ذکر بھی موجود تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر بھی تھا، عمر فاروق کا بھی تھا، اور آپ کے اس گھوڑے کا بھی ذکر تھا، براق کا ذکر، آسمانوں پر لے جا کر اڑنے والے گھوڑے کا ذکر، وہ بھی پرانے مذاہب میں ہمیں ملتا ہے۔ اور وہ داستان آج دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ہمارا جوش بڑھ جاتا ہے، ہمارا ولولہ بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ داستان میرے آقا نے سنائی تھی نا آسمانوں سے آ کے، تو کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکا تھا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ان کو گواہیاں مل رہی تھی، ادھر ادھر سے قافلے جو آ رہے تھے وہ واقعہ معراج کی حقانیت کے ثبوت مکہ والوں کو دے رہے تھے۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی کہ ہمارے درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو
اس معراج کو منانے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس دن کو کیوں منا رہے ہو؟ بھئی کیوں نہ منائیں، ہم تو خوشیاں مناتے ہیں اپنے نبی کی شان بلند ہونے پر، ہم تو مبارکیاں دیتے ہیں، ہم تو شرینیاں بانٹتے ہیں، ہم تو شکرانے کے روزے رکھتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنے آسمانوں پر چلے گئے۔ اور بڑا کلام لکھا گیا، جیسے ابھی ہماری بہن نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، یہ خوبصورت قصیدہ لکھا گیا، ایک ایک شعر پر اگر غور کریں تو بندہ رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے، اتنی گہرائی ہے اس قصیدے کے الفاظ میں۔ لکھنے والوں نے بہت لکھا اس کے اوپر۔ سر لا مکاں سے طلب ہوئی، سر لا مکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا کو چلے نبی، بلغ العلا بکمالہ۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، کشفت دجا بجمالہ۔ وہ سراپائے رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، یہ کلام پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ۔ وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدائے پاک نے خود کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ان کی شان تو میرا رب خود بیان کرتا ہے۔ جب وہ معراج پر تشریف لے کے گئے نا تو رجب کا مہینہ تھا۔ اچھا، ہم جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا تو ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ معراج کا مہینہ آ گیا، اس مہینے میں معراج النبی ہوئی تھی۔ تو ہمیں پتہ ہے کیا کہہ کے ہمارے جوش کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لو جی 27 رجب کو تو کوئی نہیں گئے، یہ تو تاریخ ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور تاریخ کو گئے تھے، مہینہ تو یہی تھا لیکن ڈیٹ یہ نہیں تھی۔ اور اس بات پر بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی، میں بیان کروں گی کہ جتنی خاص باتیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ چھپا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا بھی بالکل جو خاص ایگزیکٹ ڈے ہے وہ نہیں بتایا، ابہام رکھ دیا اس میں۔ اسم اعظم اس کا ذکر ملتا ہے لیکن اسم اعظم کو بھی چھپا دیا گیا۔ بہت سارے ابہام ہیں، یہ اسم اعظم ہے، یہ ہے، نہیں یہ ہے، تو بس کیوں کہ محبت والے تلاش کریں لیلۃ القدر کو، جس کی چاہت ہے وہ تلاش کرے۔ اور 12 ربیع الاول کو بھی اللہ نے مبہم بنا دیا، اس دن کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ دن تو نہیں تھا، وہ تو 9 تھا، وہ تو 13 تھا، وہ تو 15 تھا، باتیں ملتی ہیں نا ہمیں، کیوں؟ تاکہ جو قدردان ہے وہی پہنچ سکے، وہی تلاش کرے جس کے دل میں سچی محبت ہے اور جس کو یقین ہے کہ میرے لیے تو ہر دن ہی رجب کا دن ہے، میرے لیے تو ہر دن ہی معراج کی ہر شب ہی معراج کی شب ہے، میرے لیے تو ہر دن ہی 12 ربیع الاول ہے۔ تو جو محبت والے ہوتے ہیں نا، ان کی محبت اس چھپائے جانے میں مزید بڑھ جاتی ہے، ان کا ولولہ بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، ہر مقام پہ، ہر سٹاپ پہ ایک چھلنی لگتی ہے اور اس چھلنی میں سے بہت سارے چھن کر گر جاتے ہیں، اور پھر محبتوں والے ہی آگے چلتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل تے عشق پہنچائے، ایمان نو خبر نہ کائی ہو۔ تو یہ سفر جو ہے یہ عشق کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، اور عشق مانتا ہے کہ معراج ہوئی تھی، عشق ہی مان سکتا ہے۔ عقل تو کیا کہنا چاہیے، اعتراض ہی اعتراض ہے، عقل والے تو اعتراض ہی کریں گے، وہ اس پر کبھی بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ان کا تو کام ہی معترض ہونا ہے۔ اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں، طویل احادیث ہیں معراج کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کروائی معراج کی، آپ جیسا میں نے ابھی بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ غم کا سال تھا، آپ دکھ میں تھے، اور طائف کا سفر بھی اسی برس ہوا تھا۔ اس دن مکہ کے لونڈوں نے آپ کو بڑا ستایا تھا، اور آپ مغموم دل لیے ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر وہیں آپ نے قیام کیا، وہیں آپ سو گئے، اور پھر وہیں پر فرشتہ جبرائیل جو ہے وہ تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وعید دی اور کیا کہا کہ چلیے اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ الفاظ حدیثی کی کتابوں سے ہم نے پڑھے ہیں نا، کہ فرشتے نے کیا کہا تھا، فرشتے نے آپ سوئے پڑے تھے، فرشتے نے آپ کے قدمین مبارک کو بوسہ دیا اور پھر کہا کہ چلیے اللہ شوق رکھتا ہے آپ سے ملاقات کا۔ تو آسمانوں کی سیر کروانا اور پھر رب سے ملاقات کا ہونا، یہ وعید تھی، آپ کو اٹھایا گیا، آپ گئے، اور آپ کو ہم طویل احادیث ہیں، میں صرف خلاصہ بیان کروں گی وقت کی کمی کے باعث، کہ آپ حتیم میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا شرح صدر کیا گیا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اور پھر آپ کا قلب اطہر فرشتے نے کیا کیا کہ زمزم میں ڈال دیا، زمزم سے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ قلب اطہر کو نہیں دھویا گیا، بلکہ زمزم کے پانی کو تقدیس دینا لازم تھا۔ یہ اللہ چاہتا تھا کہ زمزم کا پانی مقدس ہو جائے، اور رہتی دنیا تک جو جو آئے، جو جو اس پانی کو پیے، وہ سرکار کے لمس کو محسوس کر سکے، وہ سرکار کے بدن کی خوشبو کو پا سکے۔ اسی لیے تو زمزم کے پانی میں شفا رکھی گئی ہے۔ زمزم کا پانی کیوں مقدس ہے ہمارے لیے؟ اتنی صدیاں بیت گئیں، زمزم کا پانی ہر محبت کرنے والے کو پلایا جاتا ہے۔ جو آقا سے محبت کرتا ہے وہ چل پڑتا ہے مکے مدینے، وہ چل پڑتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، اور جاتے ہی کیا کہتا ہے کہ میں نے زمزم پینا ہے، وہ زمزم جس نے میرے آقا کے قلب مبارک کو چھوا تھا، اور پھر وہ زمزم ہمارے لیے آب حیات بن جاتا ہے، ہماری روحوں کو تسکین دیتا ہے، ہمارے ایمان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو براق کے اوپر بٹھا کر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اور اس سے پہلے آپ کہاں گئے ہیں؟ اس سے پہلے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی ہم سب نے پڑھا ہے، احادیث ہم تک پہنچی ہیں کہ کیسے وہاں سارے انبیاء موجود تھے، اور وہاں پر نماز پڑھائی گئی، اور اس نماز کی امامت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی۔ بڑے طویل واقعات ہیں، مختصراً بیان کروں گی۔ اور وہاں سے پھر جو ہے آپ کو براق پر سوار کر کے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، اور سارے کے سارے ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جاتی ہے، ہر آسمان پر آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے مختلف انبیاء کرام سے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی اہم بات، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں، بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی آسمانوں پر چلا جائے اور رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھ لے، پھر وہ دنیا میں لوٹ کر آنا نہیں چاہتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گئے تھے، اور پھر ادریس علیہ السلام نے بھی آسمانوں کی جب سیر کی تو انہوں نے بھی وہاں جنت دیکھی تھی، اور جنت دیکھنے کے بعد جب فرشتے نے ان سے کہا کہ اب چلیں واپس، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم فیہا خالدون، کہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو جنت میں آ جاتا ہے وہ پھر ہمیشہ یہاں رہتا ہے، تو مجھے کیوں واپس لے جا رہے ہو؟ یعنی ادریس علیہ السلام جنت کو دیکھ کر بدل گئے، وہ تو سیر کروانے کے لیے لائے گئے تھے، اور انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور پھر میرے رب نے ان کو اجازت دے دی۔
رہنے کی. لیکن میرے نبی مکرم کو اللہ نے سب سیریں کروائیں، سب کچھ دکھلایا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آنے سے انکار نہیں کیا. یہ معراج سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود میرے آقا کے دل سے اپنی امت کی محبت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. یعنی عروج کر جانا، اوپر تک پہنچ جانا بڑی بات ہے، لیکن نزول کرنا آسان نہیں ہوتا. بہت بلند مرتبہ پر پہنچ کر واپس آنا آسان نہیں ہوتا. اس بات کو ہم ایسے سمجھیں کہ ہمیں ایک بہت زبردست مقام، بہت زبردست گھر مل جائے، ہر آسائش ہو اس میں، ہر خوشی ہو اس میں، تو ہم تو سب بھول جائیں گے، پچھلوں کو سب کو بھول جائیں گے. لیکن میرے آقا اس لمحے کسی کو نہیں بھولے. میرے آقا نے واپس آنا تھا، میرے اور آپ کے لیے آپ واپس آئے. میرے آقا نے سوچا ہوگا کہ میرے امتی اگر میں یہاں رہ گیا تو میرے امتی کس کو دیکھ کے اپنی اکھیاں ٹھنڈی کریں گے. آپ کی حیات مبارکہ میں، ظاہری حیات مبارکہ میں تو جان نثار امتی تھے. سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا عمر فاروق تھے، اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد محشر تک، جب تک دنیا قائم ہے، میں اور آپ ہم بھی تو جاتے ہیں نا مدینہ شریف. آپ نے فرمایا تھا جس نے میری قبر کا دیدار کیا، میرے روضے کا دیدار کیا، وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے میرا دیدار کیا. تو ہم بھی تو جاتے ہیں نا وہاں. آقا ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن جا کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہمارا، اکھیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ہماری. سارے غم ہم وہاں سناتے ہیں ان کو، اور ایسے سناتے ہیں رو رو کے سناتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ سناتے ہیں کہ سبز گنبد کا مکیں ہماری ساری باتیں سن رہا ہے. تڑپتے ہیں نا، پریشان ہوتے ہیں، تو فوراً ہم مدینے کی جانب لو لگا لیتے ہیں. ذرا تصور کریں اگر زمین پر مدینہ ہوتا ہی نا، آقا کی آرام گاہ ہوتی نا، تو ہم کیا کرتے؟ غم کے مارے کہاں جاتے، غم کے مارے اپنے غم کس کو سناتے. تو یہ تو کرم ہو گیا ہم پر، یہ تو بڑا ہی کرم ہو گیا، بڑی نوازش ہو گئی کہ ہمارے نبی انہوں نے ہمیں نواز دیا. اب واپس لوٹ آئے، ساری سیر کی، اللہ سے ملاقات کی. اچھا، اس کے بارے میں بھی بڑا ابہام پایا جاتا ہے. بھئی کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جس کا مفہوم میں بیان کروں گی، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا. اور دوسری طرف ابن عباس کی روایت ہے، اور کتنی ساری روایات ہمیں ملتی ہیں جس میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، آسانی سوارا، خوبصورت صورت میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور کیا کہنا چاہیے، دیدار کیا آپ نے. کیونکہ دیکھیں جبرائیل کو دیکھنا تھا تو جبرائیل تو متعدد بار روایات میں ملتا ہے کہ باقی انبیاء کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، کسی کے پاس 9 دفعہ آئے ہیں، کسی کے پاس 11 دفعہ آئے ہیں، کسی کے پاس 30 مرتبہ آئے ہیں. جبرائیل بہت زیادہ نہیں آتے تھے، کوئی خاص بات ہوتی تھی تو نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے. اور میرے اور آپ کے آقا مولا کے پاس ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے 1,24,000 مرتبہ حاضر ہوئے جبرائیل علیہ السلام. وہ تو آپ کے در پہ آتے تھے، خود تشریف لاتے تھے آپ کے پاس. کبھی انسانی شکل میں آ رہے ہیں، پھر آپ نے ان کو اپنی اصلی صورت میں بھی دیکھا، وہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے جبرائیل کا اصلی صورت میں بھی دیدار کیا. تو پھر آسمانوں پر آپ کو کیوں لے جایا گیا؟ جبرائیل کے تو سدرۃ المنتہا کے آگے تو جبرائیل نے جانے سے انکار کر دیا تھا. اس سے اگلی تجلیات کی تو جبرائیل علیہ السلام تاب ہی نہیں لا سکتے تھے. تو اگلی تجلیات اتنی زبردست تھیں کہ وہاں اس سے آگے جبرائیل نے کہہ دیا تھا میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا. بلا واسطہ تجلی حضرت موسیٰ کو ہوئی تھی، اور پہاڑ پر جب تجلی پڑی تھی تو کیا بنا تھا؟ پہاڑ تو جل گیا تھا سارے کا سارا. اور ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری تجلیات
آپ نے اپنے وجود اطہر پر محسوس کی، آپ نے ساری باتیں بیان کی، قرآن نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں اور ہم تک یہ سارے کے سارے قصے پہنچے اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ سورہ نجم میں آتا ہے نا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وہی فرمائی جو فرمائی، وَمَا زَاغَ الْبَصَرَ وَمَا طَغَىٰ، آپ کی آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے رفیق نہ رستہ بھٹکے نہ ہی بہکے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف وحی کی سو کی۔ اب جو یہاں پر باتیں ہوئی ہیں نا، کچھ اللہ نے بتا دی اور کچھ راز۔ اور اچھا، اب اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو دو کمان کا فاصلہ ہے، اس کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی مختلف تشریحات مختلف لوگوں نے کی ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جتنا جس کو نور بصیرت عطا کیا جائے گا اتنا ہی اس کو سمجھ آئے گا۔ جو بہت زیادہ عنایت کر دیا گیا وہ بہت آگے تک دیکھ لیتا ہے، اس کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے۔ اس کے لیے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو کمانوں کے درمیان تھا۔ تو وہ جو محبت والے ہیں وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب دو قبیلوں کے درمیان صلح ہوتی تھی تو وہ اپنی دونوں قبیلے اپنی کمانیں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی ایک کمان رکھی جاتی تھی اور اس کے اوپر بالکل سٹریٹ دوسری کمان رکھ دی جاتی تھی، دونوں کمانیں ایک دوسرے پر متوازی جڑ جاتی تھی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دو کمان کا فاصلہ، یعنی ان کے درمیان کوئی فاصلہ رہ ہی نہیں جاتا تھا۔ تو یہ عرب کے ہاں یہ محاورہ تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب درمیان میں کچھ نہیں ہے، دونوں یک جان ہو گئے۔ تو محبت والوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھ دیا، اور جن کے پاس نور بصیرت اس لیول کا نہیں تھا، انہوں نے کسی نے کہہ دیا کہ دو کمانوں سے مراد یہ ہے دو ابرو، دو ابروؤں کو بھی دو کمان کہا جاتا ہے، اور جتنا دو ابروؤں کے درمیان فاصلہ ہے، کسی نے کہہ دیا کہ دو کمانوں سے مراد فاصلہ یہ ہے کہ ایک کمان کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 گز ہے، تو دو کمانیں 2.5-3 گز ہو گئیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنا نور بصیرت، جس کی جتنی بڑی جھولی تھی، اس نے اپنا دامن اتنا ہی بھر لیا۔ یہ تو دامن بھرنے کی بات ہے، ہمیں تو اپنے دامن کی وسعت کو بڑھانا ہے۔ مومن تو اس پہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو وسعت دامن کو یعنی مزید وسیع کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہماری ساری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے علم کے ذریعے اپنے قلوب کی معرفت کو بڑھا لیں۔ معرفت الہی تک پہنچنے کے لیے بصیرت پر محنت کی جاتی ہے، اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بصیرت حاصل کرنے کے لیے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے اطاعت و فرما برداری، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتباع کرو، کیا محبت کرو اتنی کہ اتنی کسی اور سے کی ہی نہ جا سکتی ہے، کوئی رشتہ رہ ہی نہ جائے۔ اور پھر محبت والوں نے محبت کر کے دکھا دی ہمیں، کیسی کیسی محبتوں کی مثالیں صحابہ کرام تو کیا صحابیات نے بھی قائم کر دی۔ محبت کرنے والوں نے جب محبت کی تو اس کے جھنڈے گاڑ دیا۔ آج دن تک محبت کرنے والوں کے قصے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج دن تک وہ ساری کی ساری داستانیں ہم سب جانتے ہیں۔ معراج کی باتیں ہر سال ہم کرتے ہیں، معراج کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ منانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کی بڑھوتی ہو جائے، ہم مل بیٹھیں اور ہم اس ایمان کی تقویت کے لیے
ان کی باتیں کریں، ان کی شان بیان کریں، ان کی شان بلند کریں، اور پھر اپنے قلوب کو منور کریں اور اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر سال ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس سال معراج پہ ہم نے وہ سیکھا جو پچھلے سال نہیں سیکھا تھا۔ ہر سال جب ہم ایسے خاص دن مناتے ہیں نا تو پچھلے سال کی نسبت ہمیں کچھ زیادہ مل جاتا ہے، عطا کر دیا جاتا ہے۔ قرب کی منزلیں دھیرے دھیرے ہم طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ لوگ بیٹھ کے سوچئے گا ان قرب کی منزلوں کو، تو پتہ چل جائے گا کہ دھیرے دھیرے یہ منزلیں بڑھ رہی ہیں کہ یا نیچے جا رہے ہیں۔ اگر تو نیچے جا رہے ہیں تو لمحہ فکریہ ہے، اگر بڑھ رہی ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گی۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے قصے ہیں معراج کے، جی چاہتا ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں، لیکن میں ٹائم کو دیکھ رہی ہوں تو 12:45 ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہماری بہت پیاری، بڑے پیارے دل والی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی ہماری خوبصورت بہن، خوبصورت دل والی بہن میمونہ جی۔ اب میں میمونہ سے کہوں گی کہ کچھ اپنے محبت بھرے الفاظ سے ہمیں بھی فیضیاب کریں، اور اس کے بعد میمونہ جی سے ہی درخواست کروں گی کہ وہ دعا بھی کروائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بسم اللہ میمونہ جی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پڑھیں سر کو یوں جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، سلام تاج والے، دو جہاں کے راج والے، آسیوں کی لاج والے، اے میرے معراج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آخری لمحے جب آئے، کاش وہ تشریف لائے، اپنے جلووں میں گھمائے، جھوم کر ہم گنگنائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلطنت دور حکومت کچھ نہ دو دنیا کی دولت، دو فقط اپنی محبت، اے شہنشاہ رسالت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम लाखों सलाम।